تمام قسموں کے بعد اللہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بے شک ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں خلق کیا ہے۔ لیکن اسی کے بعد اگلا جملہ بھی عجیب ہے تو یہ احسن تقویم والا، لیکن ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم پھر اسی انسان کو سب سے پسترین مقام کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، شکریہ فقط انسان بنائے جانے کا ادا کرنا چاہیے، یا اسفل سافلین کے گہرے کھڈ میں کہ جس سے نیچے اور کسی پستی کا تصور اس قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اور قرآن جو کہتا ہے وہ وہی کچھ ہوتا ہے جو محمد و آل محمد فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی اکرم کے اس فرمان میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو کیا فقط علی قرآن کے ساتھ ہے یا قرآن بھی علی کے ساتھ ہے؟ جی، ان دو پہلوؤں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے نا۔ علی قرآن کے ساتھ ہے یعنی علی کا ہر قول اور ہر فعل قرآن کے عین مطابق ہے، علی کی ہر فکر قرآن کے عین مطابق ہے۔ لیکن جو کچھ قرآن کہے کیا ممکن ہے کہ وہ علی کے خلاف ہو؟ جی، کیونکہ ہماری شیعہ مجالس میں علی کا قرآن کے ساتھ ہونا زیادہ جلدی سمجھ میں آتا ہے، قرآن کا علی کے ساتھ ہونا۔ اس لیے تھوڑی سی میں آپ صاحب فہم لوگوں سے سوال کر رہا ہوں کہ اگر قرآن کہہ دے کوئی بات تو پھر ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ علی نے کیا کہا۔ جی، بس وہی بات یاد رکھیے۔ میں اس کی ایک مثال ذرا آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، جو متوجہ ہیں صلوات تلاوت فرمائیں۔ ایک دن حضرت ابو ذر غفاری دربار میں موجود تھے، انہوں نے ایک حدیث رسول پڑھی۔ صاحب دربار نے پوچھا، ابو ذر یہ حدیث جو تم رسول کی طرف منسوب پڑھ رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی گواہ ہے کہ رسول نے فرمایا ہے؟ معلوم ہوتا ہے شاید صاحب دربار کو وہ حدیث اتنی پسند نہ ہی ہوگی، تو اس لیے گواہی طلب کر لی۔ تو ابو ذر نے کہا ہاں میرے پاس گواہ ہے۔ کہا کون گواہ ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب۔ گواہ کون ہے؟ علی امیر المومنین۔ صاحب دربار نے کہا ٹھیک ہے، آ جاتے ہیں علی، ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ علی بھی دربار میں آتے تھے، پتہ نہیں آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں، بآواز بلند صلوات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ کیونکہ میں نے یہ جملہ فقط اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں نے ضمناً یہ جملہ اس لیے کہہ لیا کہ ہماری اپنی عادت یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے روٹھ جائیں تو پھر پکے ہی روٹھ جاتے ہیں، پھر آنا جانا بھی بند ہو جاتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہے علی کیسا علی ہے، دربار میں آنا جانا علی نے بند نہیں کیا۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا آتے ہیں تو ہم پوچھ لیتے ہیں۔ علی تشریف لایا، صاحب دربار نے پوچھا کہ ابو ذر نے یہ حدیث بیان کی تھی اور آپ کو گواہ کے طور پر ذکر کیا تھا، تو کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ یہ رسول کی حدیث ہے، یعنی رسول اکرم نے فرمائی ہے؟ تو حضرت امیر المومنین نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ رسول نے فرمائی۔ اب صاحب دربار نے پوچھا کیا آپ اس وقت موجود تھے جب رسول یہ ارشاد فرما رہے تھے؟ اصل نقطے کی بات یہاں ہے، کیا آپ اس وقت تشریف فرما تھے جب رسول اکرم یہ ارشاد؟ عجیب ہے، علی نے کہا نہیں۔ علی نے کیا فرمایا؟ نہیں۔ تو تعجب پیدا ہونا چاہیے تھا، یہ کیسی گواہی ہے؟ سمجھے تھے بیٹھے ہو؟
عینی گواہ کون ہوتا ہے؟ جو موقع پر موجود ہو، آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، کانوں سے سن رہا ہو، وہی گواہ ہوتا ہے نا۔ یہاں گواہ علی فرما رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ ہوں، لیکن جب صاحب دربار نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ اس وقت موجود تھے جب رسول اکرم نے یہ فرمایا؟ تو فرمایا نہیں۔ تو اب تعجب تو پیدا ہونا ہی تھا، میرے خیال میں آپ بھی متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ یہ کیسی گواہی ہے کہ میں ہوں نہیں گواہ ہوں، موقع پر میں حاضر نہ تھا لیکن میں گواہ ہوں۔ تو جب لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا تو اس وقت امیر المومنین نے اس نقطے کو روشن کیا اور فرمایا چونکہ میں نے رسول اکرم کی زبان پاک سے اس ابو ذر کے متعلق یہ سن رکھا ہے کہ زمین نے کسی کو اپنی پشت پر اٹھایا نہیں، آسمان نیلگوں نے کسی پہ سایہ کیا نہیں، اصدق ذی لہجت من ابی ذر، جو ابی ذر سے زیادہ سچا ہو، بس رسول کہہ گئے میں ہوں تو بھی سچ۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔ کچھ نقطہ آپ سمجھ گئے کہ گواہی آپ کے نزدیک تب ہوتی ہے جب انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے اور کانوں سے سنے، لیکن ہم تو اس وقت گواہی دے دیں گے جب اللہ کا رسول فرما دے گا۔ مثلا آپ قیامت کے متعلق گواہی دیتے ہیں؟ جتنے بیٹھے ہیں قیامت آنی ہے، ہاں معاشر ہونا ہے، ہم سب نے وہاں حاضر ہونا ہے، جس نے حاضر ہونا ہے وہ صلوات پڑھے۔ آپ اس کو لفظ اشہدو کے ساتھ بیان کریں گے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ جہنم حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ قیامت پر حق ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ حساب و کتاب ہونا ہے، یہ ساری باتیں آپ گواہی دے رہے ہیں۔ آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہے قیامت؟ تھی آئے ہو اتھوں تھی آئے ہو، معاشر سے ہو کے پلٹ آئے ہو کہ گواہی دے رہے ہو؟ عینی گواہ، ہاں سبحان اللہ، عینی گواہ نہیں ڈرتے بیٹھے ہیں، یہی خوف طاری ہے، لیکن ہم گواہی دے رہے ہیں اشہد ان الجنت حق وان النار حق والبعث عن القبور حق، ہے نا حق؟ ساری باتیں حق ہے یا نہیں؟ یہ تلقین میں آپ کہتے ہیں، جھنجھوڑ جھنجھوڑ کے کہتے ہیں اسما افہم اسما افہم اسما افہم، یا فلان ابن فلان یا فلانت بنت فلان، اگو کیڑی کیڑی شے کو حق کا دے ہو؟ ان الموت حق والبعث حق والنشر حق وسؤال منکر ونکیر فی القبر، سارے حق، یہ سارے گواہی دے رہے ہو نا، اشہدو ہے نا، شہادت دے رہے ہو نا۔ تو معلوم ہوا شہادت فقط اس چیز کی نہیں ہوتی جسے اپنی آنکھوں سے دیکھا جائے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، زبان محمد میں کبھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب فرمائیے کہ رسول اکرم نے کیا یہ فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، یا یہ بھی فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے؟ جی قرآن موجود ہے یا نہیں؟ اس کے کسی حرف میں کوئی شک ہے؟ اور اگر قرآن کوئی بات کہہ دے اور کوئی بندہ اٹھ کھڑا ہو اور علی کا فرمان کوئی ایسا پیش کرے جو اس قرآن کے خلاف ہو صراحتاً، کیونکہ آپ کی عادت ہے مجلسوں میں کثرت سے تشریف لانا اور اہل منبر کی گفتگو کو غور سے سننا، اور آج کل کچھ ایسے اہل منبر بھی پیدا ہو چکے ہیں جو منسوب کرتے ہیں معصومین کی طرف ایسے ارشادات کو
جو صراحتاً مخالف ہوتے ہیں قرآن کے، اس وقت ہمارا فریضہ کیا ہے؟ توجہ ہو رہی ہے میری بات؟ مثلا ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا اس پہلو پہ غور کیجئے، ایک صلوات بھی پڑھ لیجئے۔ یہی سورہ مبارکہ جو سورہ کوثر ہے اور قرآن کی 114 سورتوں میں سے سب سے چھوٹی اور مختصر سورت ہے، جو قصیدہ ہے اس کوثر کا، جس کا بہترین اور اعلیٰ مصداق سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ خیر کثیر معنی کیا گیا ہے کوثر کا، اور پھر سب نے متفقہ طور پر مانا ہے کہ جیسا خیر کثیر اللہ کے رسول کو اللہ نے فاطمہ زہرا کی شکل میں عطا فرمایا ہے، ایسا اور کوئی خیر کثیر نہیں ہو سکتا۔ اور علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو آخری آیت ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ تیرا جو دشمن ہے وہی ابتر ہے، بے نسلہ ہے، بے نام و نشان ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رسول اکرم کے اوپر ہونے والے یا دشمنان رسول اور مشرکین مکہ کی اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ جب رسول اکرم کے دونوں بیٹے اللہ نے واپس لے لیے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ملے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بیٹے ہوئے تھے یا نہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کم از کم دو تو یقینی ہے، تیسرے کا بھی احتمال ہے، حضرت قاسم و حضرت طاہر یا عبداللہ یہ ہوئے تھے، لیکن اللہ دینے والا بھی اللہ اور پھر لینے والا بھی۔ ویسے بیٹے کون دیتا ہے؟ ذرا غور کریں، بیٹے کون دیتا ہے؟ تو بیٹیاں، جی آپ کو کون سی پسند ہے؟ ذرا غور سے۔ یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، یا درمیان میں کہتا ہو یُزَوِّجُہُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جسے چاہتا ہے ساری بیٹیاں دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے سارے بیٹے دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بیٹے اور کچھ بیٹیاں، وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، کچھ نہیں دیتا۔ ویسے ساریاں بیٹیاں دے دے تو آپ راضی ہیں؟ جی بڑے ناراض ہوتے ہیں لوگ، اور بسا اوقات ناراض اپنی بیویوں پہ ہوتے ہیں۔ یہاں انسان کے عقیدے کا امتحان ہوتا ہے، یہاں انسان کے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ دے رہا ہے بیٹیوں پہ بیٹیاں، اور شوہر صاحب یا ساس صاحبہ یا سورا صاحب یہ ناراض ہو رہے ہیں، ہر ویلے دھی جا بہنی۔ تو مجھے سوچنا پڑتا ہے اس پہ کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ یہ ہے بیٹے بیٹی بنانے والی۔ تو جو اس خاتون پہ ناراض ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہی ہے، تو تیرا ایمان کیا ہے؟ تو اگر محمد و آل محمد کا غلام ہے یا زہرائے بطول کی کنیز ہے تو مجھے بتا تو صحیح، پہلے اپنا ایمان بتا، کیا یہ خاتون جس کو اولاد ملتی ہے یہ اپنے بطن میں اپنے اختیار سے چاہے تو بیٹا بنائے چاہے تو بیٹی بنائے؟ جتنے تشریف فرماؤ بتاؤ ایمان کیا ہے؟ کون بیٹا بناتا ہے کون بیٹی بناتا ہے؟ یہ قرآن ہے نا جو تیرے سامنے میں کہہ رہا ہوں، یَهْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُم ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا۔ چاروں قسمیں میری مشیت پر ہیں،
ساری بیٹیاں میری مشیت، سارے بیٹے میری مرضی، کچھ بیٹے کچھ بیٹیاں میری مرضی، کچھ نہ دوں، کس کا اختیار ہے؟ جی اللہ کا۔ تو اس بیچاری پہ تو اگر ناراض ہے تو دراصل تیری ناراضگی ادھر ہونی چاہیے، اور اگر اللہ کل تجھے کھڑا کر دے روز محشر، میں نے بیٹی دی تھی، تو ناراض تھا، جا نکل جا، میں تجھے اپنا نہیں مانتا، اور اگر اسی جرم میں جہنم بھیج دے تو غلط تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے عزیزان من، ہمیں اپنے معاشرے میں رائج بہت ساری گفتگویں اور بہت سارے خیالات کی اصلاح کرنا ہے، اور یاد رکھ اصلاح ہے رواج باطل سب سے سخت ہے۔ سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ غلط رواجات کو تبدیل کیا جائے۔ تو کم از کم آج ایک تو یہ عہد کرو کہ جو کچھ وہ دے گا ہم اس خاتون پہ ناراض نہیں ہوں گے جس کو کہ اولاد ملی ہے، بیٹیاں ملی ہیں، بیٹے ملے ہیں، وہ ناراضگی کی بات نہیں ہے۔ اگر تو نے راضی ہونا ہے تو اللہ پہ راضی ہو، ناراض ہونا ہے تو اللہ پہ ناراض ہو، اور اللہ پہ ناراض ہو کے پھر تو علی کو کیسے راضی کرے گا؟ تو محمد و آل محمد کو کیسے راضی کرے گا؟ تو بی بی زہرا کو کیسے راضی کرے گا؟ وہاں تو رضا بھی ایک ہے، ناراضگی بھی ایک ہے، تیرے سامنے ہے۔ رسول اس پہ راضی نہیں ہوتے جس پہ آل رسول ناراض ہو، آل رسول اس پہ راضی نہیں ہوتے جس پہ رسول ناراض ہو، رسول و آل رسول جس پہ ناراض ہوں اس پہ وہ راضی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایک تو نقطہ یہ واضح ہے کہ یہ سارے فیصلے رسول اکرم کے بارے میں کس نے کیے تھے؟ بیٹے دیے اور واپس لے لیے، یہ فیصلے کس کے تھے؟ جی اللہ کے فیصلوں پہ رسول تو راضی ہے، لیکن ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں دشمنان رسول، تانے دے رہے ہیں نا تانے۔ اور عجیب ہے کہ یا اللہ تجھے تو پتا ہے کہ رسول کے دشمن تانے دیں گے، گل سمجھنے پہ ہو؟ رسول کو، میرا رسول ہے، میرا حبیب ہے، میرا پیارا ہے، میری کائنات کا سردار ہے، افضل الموجودات ہے، اشرف الممکنات ہے، علت غائی ہے، سب سے پہلے میں نے اس کے نور کو خلق کیا ہے کوئی اللہ کے نزدیک اس ہستی سے بڑھ کر جی محبوب خدا ہے یا نہیں، حبیب کبریا ہے یا نہیں؟ بلکہ ایسا حبیب ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے اب جو تجھ سے محبت نہ رکھے گا میں کبھی اس سے محبت نہیں رکھوں گا۔ تو اس بلند مقام، بلکہ سب سے بلند مقام پہ فائز ہستی کے بارے میں اللہ کو پتہ نہیں کہ میں بیٹے دے رہا ہوں اور لے لوں گا تو دشمن تانے ماریں گے؟ آپ کا کہ علم کے متعلق عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تانے مارنے کے بعد پتہ اس سے چلتا ہے، یہ تانے سے پہلے جانتا ہوتا ہے؟ جی پہلے سے جانتا ہے، تو وہ تو پہلے سے جانتا ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے یہ دشمن تانے ماریں گے، پھر کیوں لے رہا ہے واپس؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ جانتا بھی ہے اور اللہ کی حکمت بھی ہے، اور اس کا کوئی کام کبھی حکمت سے خالی دیے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے، واپس لیے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے۔ فقط نبی نہیں بلکہ جو ماں ہیں ان بچوں کی، اس کا مقام کتنا بلند ہے۔ ما قام الدین ولا استقام الا بسیف علی و مول خدیجۃ الکبریٰ۔ زبان وہی بول رہی ہے اور فرما رہی ہے میرے دین کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا اور طاقت و استقامت نہیں ملی مگر دو چیزوں کے طفیل، ایک میرے بھائی علی کی تلوار اور دوسرا بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا
جبریل آتا ہے پاک پیغمبر کو فرماتا ہے اے میرے حبیب اللہ کا حکم ہے میرا سلام خدیجۃ الکبریٰ کو دے دو. کس کا سلام؟ یہاں تو ماشاءاللہ اگر ڈی سی کا سلام بھی کسی کو آ جائے تو وہ پھولا نہیں سماتا، اور وہاں کس کا سلام ہے؟ رب العالمین کا سلام ہے. کس کے نام ہے؟ کتنی بلند ہستی ہے بارگاہ الہی میں یہ ہستی. اتنی بلند ہستی ہونے کے باوجود بیٹے دے رہا ہے، واپس لے رہا ہے. تو اگر ان سے وہ حکیمانہ سلوک کرتا ہے تو تجھ سے بھی وہ حکیمانہ سلوک کرتا ہے. اگر دے دے تو بھی راضی رہو، واپس لے لے تو بھی انا للہ و انا الیہ راجعون لذنب قضائہ و تسلیما لامرہ کہہ کے اپنی رضامندی کا اظہار کر. ناراضگی والی بات تجھے سجتی نہیں کہ تو نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لیا ہے، محمد رسول اللہ بھی پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو کتنا خوب ہے اور کتنا عظیم ہے کہ تو نے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل بھی پڑھ لیا ہے. اب تجھے جچتا نہیں کہ تو اللہ کی کسی اقدام پر ناراحت ہو اور ناراض ہو. لہذا جو اللہ کے رضا پہ راضی ہے وہ باواز بلند صلوات. اب کیا ہوا؟ اللہ نے بیٹے واپس لے لیے، مشرکین نے تانے مارے، اس تانے کا اللہ جواب دے رہا ہے. تو یہ تانے مارتے ہیں، انہیں میری حکمت کا پتہ نہیں ہے. یہ ہے میری حکمت کہ میں نے بیٹے واپس لے کر تجھے ایک ایسی بیٹی دے دی ہے کہ کائنات کے بیٹے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ ایسی تیری بیٹی ہے، کوثر ہے، کوثر ہے کہ نسل کے اعتبار سے بھی کوثر ہے اور تیرے مشن کی بقا اور دین کی حفاظت کے اعتبار سے بھی کوثر ہے. کیونکہ یہ دشمن خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کا اب کوئی بیٹا رہا نہیں تو اس کا دین آگے نہیں چلے گا. عام طور پر اس زمانے میں بیٹیوں کو تو کوئی ویلیو تھی نہیں. آپ جانتے ہیں کہ بیٹیوں کو تو وہ زندہ درگور کر دیتے تھے. بیٹی پیدا ہوتی تھی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. بیٹیوں کے تو بالکل ہی کوئی حیثیت نہ دیتے تھے. اب وہ بیٹیوں کو مانتے نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیا دین لایا ہے ہمارے آباء و اجداد کے خلاف، اس کا دین تو اگر بیٹے ہوتے تو آگے چلتا. اب بیٹے رہے نہیں، لہذا دین کا مسئلہ ختم. اب وہ خوش ہو رہے ہیں. ایک تو اس کی نسل ختم ہو گئی اور دوسرا اس کے دین کا دروازہ بھی بند ہو گیا. جب تک خود زندہ ہے کوشش کرتا رہے گا، اور جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو اس کے دین کا مسئلہ بھی، چراغ بھی بجھ جائے گا، کچھ نہ رہے گا. یہ دونوں باتیں ان کی خوشی کا باعث ہیں، دشمنوں کی خوشی کا باعث ہیں کہ ایک تو نسل ختم اور دوسرا دین ختم. اللہ فرماتا ہے نسل بھی چلے گی، دین بھی چلے گا. میں نے ایک ایسی دختر تجھے دے دی ہے کہ جو دونوں بھی باتوں میں کوثر ہے. آج 1400 سال بعد ہم اس اجلاس میں بیٹھے ہیں. آپ آئیے دیکھیے اللہ کا وہ ارشاد 14 صدیوں بعد بھی ہم اس کے حق ہونے کی گواہی دیں یا نہ دیں. اس کوثر سے ملنے والی نسل رسول کہاں نہیں. اور اگر میں سوچتا ہوں جتنا نسل زہرا کو مٹانے کی کوشش کی گئی، اتنا شاید کسی کی نسل کو مٹانے کی کوشش
نہیں ہوئی، تاریخ بھری ہوئی ہے 14 صدیاں آپ کے سامنے۔ نسل علی و بطول جو نسل رسول ہے، اس کو تہہ تیگ کرنے، اس کا خون بہانے، اس کے ٹکڑے کرنے، اس کو ہر لحاظ سے ملیا میٹ کرنے کے لیے جتنی ظالمانہ کوششیں کی گئی ہیں، اتنی کسی کی نسل کو مٹانے کے لیے کوششیں نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ نے جو فرما دیا تھا کہ کوثر ہے، کوئی شہر ایسا نہیں، کوئی آبادی ایسا ہی نہیں جہاں سادات موجود نہ ہوں، اور سادات اس کوثر کا ثبوت ہیں، اس کوثر کے کوثر ہونے کا ثبوت ہیں۔ اس محفل میں جتنے سادات موجود ہیں وہ متوجہ ہوئے؟ جی متوجہ ہوئے کہ سادات کا وجود اس کوثر کے کوثر ہونے کا ثبوت ہے۔ لیکن یہ کوثر فقط نسل کے لیے ملی تھی یا دین کے لیے بھی ملی تھی؟ جی فقط یہ مقصود الہی تھا کہ رسول کی نسل اس بی بی کے ذریعہ کثیر ہو جائے گی، یا اللہ کا مقصود یہ بھی تھا کہ اسی کوثر کے ذریعہ اور اس کی نسل کے ذریعہ دشمنوں کا یہ منصوبہ بھی اور یہ تمنا بھی ختم ہو جائے گی کہ دین ختم ہو جائے گا؟ نہیں، دین کا چراغ جلتا رہے گا اور اس کا نور پورے عالم کو منور کرتا رہے گا۔ کیا خیال ہے، نسل رسول کا بھی دین کے حوالے سے کوئی فریضہ بنتا ہے یا نہیں؟ میں ابھی فقط سادات سے میں خطاب ہوں، میری گفتگو ان جملوں میں فقط سادات کرام سے کہ اے سادات، تیری سین کو بھی سلام ہے، لوگ تجھے اپنی پائنتی نہیں بٹھاتے، جنگ میں کھڑا ہوں نا، لوگ تجھے پائنتی نہیں بٹھاتے، تجھے نیچے بٹھا کر خود کرسی پر یا چارپائی پر نہیں بیٹھتے، ہے نا؟ یہ اتنی جو تجھے عزت ملی ہوئی ہے، بڑے بڑے نواب بھی تیرے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں اور تیری سیادت کو سلام کرتے ہیں۔ تو مجھے بتا، تجھے اللہ نے فقط سلام کروانے کے لیے پیدا کیا ہے یا تجھے دین بچانے کے لیے پیدا کیا ہے؟ اے سادات کرام، یاد رکھ، جو تیرا احترام کرے گا اسے اجر ملے گا۔ احترام کرنے کا ثواب ہوتا ہے، احترام کروانے کا ثواب نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں آپ میرے جملے کو سمجھ گئے یا نہیں؟ احترام کرنے کا ثواب ہوتا ہے، یہ احترام کروانے کا، یعنی کوئی آئے غیر سید میرا احترام کرے، اس کو اللہ اجر دے گا یا میری نیکی لکھی جائے گی؟ کیوں اس کو اجر ملے گا؟ کہ اس نے اس رسول کی نسبت کو سلام کیا ہے کہ جو اس کے اندر نظر آ رہی ہے روایات میں موجود، سید کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سادات کو کوئی مقام ملا یا نہ ملا، لیکن جن کے مقام بلند ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں بھی سخت ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داریاں بھی۔ اور کتنا افسوس کرنا چاہیے اس وقت جب ایک سید دین کے لیے تخریب کار ہو جائے۔ سادات ناراض تو نہیں؟ اگر راضی ہیں تو ایک صلوات پڑھیں۔ سید احترام تیرا واجب، جو تیرا احترام نہیں کرتا وہ رسول کا احترام نہیں کرتا، کیونکہ تیرے کردار کی وجہ سے تیرا احترام نہیں، تیری نسبت کی وجہ سے تیرا احترام۔ اور نسبت تو ختم نہیں ہوئی نا، باقی ہے، اس لیے سلام احترام کا ہے اور اس نسبت کا ہے، لیکن اس نسبت احترام کی وجہ سے جو تجھے احترام نصیب ہوا ہے، تو بھی اپنی ذمہ داریوں کا اعتراف کر۔ تیرے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ اگر دین کے خلاف سازش ہو تو ہراول دستہ بن جا، تو سب سے آگے آ، اور تو دین کی حفاظت میں وہ کردار انجام دے جو بطول کے شہزادوں اور شہزادیوں نے انجام دیا ہے۔ فقط تاریخ کہن پہ
بات کر کے پیسے نہ کما، اپنے کردار پہ بھی بتا کہ تو نے بھی حسینی کردار نبھایا ہے یا نہیں نبھایا۔ توجہ رہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ انا اعطینا کل کوثر، اے میرے حبیب ہم نے تجھے کوثر جیسا عطیہ دے دیا۔ بس زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی، دو ایک جملے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو اپنے لیے صیغہ جمع، رسول کے لیے صیغہ مفرد، کل سمجھنے پہ ہو؟ یعنی اگر میں اس کا ترجمہ بالکل لفظ بلفظ کروں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے تجھے عطا کیا ہے کوثر۔ ہم نے تجھے، تو کون؟ تو سے مراد کون؟ یعنی انا اعطینا کا جو کا ہے اس سے مراد کون؟ بولیے رسول اکرم، ان کے نام پر ایک صلوات۔ کوثر سے مراد کون؟ بی بی طاہرہ۔ ہم سے مراد کون؟ اب بتائیے جب اللہ اپنے آپ کو ہم کہے تو وہ وحدہ رہتا ہے یا نہیں؟ اے اہل جھنگ اور بیرون جھنگ سے تشریف لانے والوں، بس میرے لیے یہی کچھ کافی ہے کہ میں اسی پہ گفتگو کر کے ختم کر دوں کہ اللہ بہت سارے مقامات پر اپنے بارے میں ہم کہتا ہے۔ یہاں بھی کہہ رہا ہے انا اعطینا، ہم نے عطا کیا ہے۔ دوسری سورہ مبارکہ جو اکثر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے شب قدر میں۔ ایسے بہت سارے مقامات ہیں جہاں اللہ اپنے لیے ہم کا لفظ صیغہ جمع متکلم استعمال کرتا ہے۔ جب اللہ اپنے آپ کو صیغہ جمع میں بولتا ہے تو کیا کہوں؟ کیا تفسیر یہ بنے گی کہ اب اللہ وحدہ نہیں رہا؟ اے قائلین توحید، اے روزانہ یہ کہنے والوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ، آذانوں میں کہنے والوں، اقامتوں میں کہنے والوں، تشہدوں میں کہنے والوں، کلمہ طیبہ میں کہنے والوں، اللہ کتنے ہیں؟ جی ایک ہے یا کئی ایک ہے؟ اللہ اپنی ذات میں ایک ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی اللہ ہے؟ اللہ اپنے صفات میں وحدہ ہے یا اس کا کوئی شریک ہے؟ اللہ اپنے اختیارات، افعال اور کمالات میں بھی وحدہ ہے یا اس کا کوئی شریک ہے؟ اور اللہ اپنے معبود برحق ہونے میں وحدہ ہے یا اس کا کوئی شریک ہے؟ اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے ہم۔ جی تو کیا خیال ہے اس ہم کے ساتھ اللہ بہت سارے ہو جائیں گے یا ایک ہوگا؟ نہیں پھر سوچ لو، اس لیے کہ کوئی ایسا مقرر بھی آ سکتا ہے جو اسی پہ نعرے لگوائے گا۔ اور اپنے اس بیان باطل پر تم سے بڑی بڑی قیمت وصول کرے گا۔ اور ہم مجبور ہیں کہ آپ کو واضح کریں کہ اللہ اپنے آپ کو ہم کہے تو بھی ایک ہے، اللہ میں کہے تو بھی ایک ہے۔ اس کی وحدانیت پہ آنچ نہیں آتی۔ وہ ہم کہہ کے تجھے اپنی عظمت کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنے احسان کی طرف متوجہ کرتا ہے، اپنے انعام کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ میں وہ محسن اعظم ہوں کہ جس نے اپنے حبیب کو کوثر جیسا عطیہ دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد۔
یہ بتائیے کہ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ اس کا احسان ہے جی؟ یہ آسمان کس نے بنایا؟ یہ اس کا انعام ہے؟ یہ سورج کس نے بنایا؟ یہ اس کی مہربانی ہے؟ یہ چاند کس نے بنایا؟ یہ اس کی نوازش ہے؟ یہ سمندر کس نے خلق کیے؟ یہ اس کی مہربانی ہے؟ یہ بادل کون بھیجتا ہے؟ یہ بارش کون بھیجتا ہے؟ یہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ یہ ایک دانے کو 100 دانے میں کون بدلتا ہے؟ یہ ایک من کا 100 من کون بناتا ہے؟ یہ ایک آم کی گٹھلی سے ایسا درخت پیدا کرتا ہے کہ وہ آم اپنی پوری زندگی میں تجھے ہزاروں آم دیتا ہے۔ سیب ایسے ہے، کھجوریں ایسی ہیں، تمام میوہ جات کے درخت ایسے ہیں، نکلتے ہیں ایک گٹھلی سے دیتے ہیں لاکھوں۔ تیری تجارت اس سے چلتی ہے، تیری کوٹھیاں اس سے بنتی ہیں، تیری کاریں اس سے چلتی ہیں، تیرے سارے نخرے اس زمین سے پیدا ہونے والی انگوری فصلیں اور ان تمام نتیجوں میں ہے۔ آج ہم گاڑی لے کے نکلتے ہیں، جگہ جگہ ٹرالیاں گنے کی تنگ کرتی پھرتی ہے، اور ایک ایک ٹرالی اگر 1-1 لاکھ سے بھی زیادہ کما کے دیتی ہے تو بتا اس زمین سے گنا دینے والا کون ہے؟ کون ہے؟ کوئی حج ہے اللہ کا نام لینے میں؟ کون ہے؟ اللہ۔ یہ سارے انعامات کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ اب وہی اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا کَالْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب میرے احسانات میں سے ایک بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے فاطمہ جیسی کوثر تجھے دے دی ہے۔ اب ذرا مومنوں غور کیجئے، ایک طرف ہے زمین و آسمان والے احسانات، ایک طرف ہے سورج اور چاند والے احسانات، اور ایک طرف ہے وہ احسان جس کا نام فاطمہ ہے۔ کون سا احسان بڑا ہے جی؟ زمیندار ہونے والوں، کئی مربوں پر مالک ہونے والوں، یہ مربے تجھے ملے کس کے صدقے؟ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَّةً ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء۔ یہ سب کچھ میں نے ان 5 کی محبت میں پیدا کیا۔ جو اس وقت زہرا کی چادر کے نیچے جمع ہے، اب پوچھتا ہوں یہ جو کچھ خلق ہوا ہے وہ بڑا انعام ہے یا جن کے صدقے خلق ہوا ہے وہ بڑا انعام ہے؟ کون سا احسان بڑا احسان ہے اس محسن اعظم کا، اس منعم برحق کا؟ اور یہاں آ کے اس نقطے پہ ختم کروں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو سب سے بہترین تقویم میں خلق کیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرماتا ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، اسی احسن تقویم والے انسان کو پھر سب سے گہرے کھڈ میں جس سے نیچے اور کسی پستی کا تصور، ذلت کا تصور نہیں ہے، اس انسان کو ادھر جانا پڑتا ہے۔ بتا کہ زمین کیا اسفل سافلین ہونے سے بچا لے گی؟ کسی کے 10 مربع ہوں، کسی کے 20 مربع ہوں، کسی کے 100 مربع ہوں، کوئی پورے ضلع کا مالک ہو، پورے صوبے کا مالک ہو، پورے ملک کا مالک ہو، پوری دنیا کا مالک ہو، قارون بن جائے، کیا یہ دنیا اور دولت کی کثرت اسفل سافلین ہونے سے بچائے گی؟ بڑے ہم خوش ہوتے ہیں، میرے 10 مربع ہیں، میرے 20 مربع ہیں، میری شوگر مل ہے، میری کمپنی ہے، میرا یہ ہے، میرا وہ ہے، پھولے نہیں سماتے ہو، لیکن یاد رکھ اگر یہی چیز تجھے اسفل سافلین میں لے جانے کا باعث بن گئی تو کیا کرے گا؟ اگر بچنا چاہتا ہے اسفل سافلین سے تو بچانے والی کا نام کوثر ہے۔
اللہ بس آخر میں اتنا پوچھتا ہوں کہ یہ نور سب سے پہلے خلق ہوئے یا نہیں؟ اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد تکلم بکلمۃ فخلق منها نورا وتکلم بکلمۃ فخلق منها روحا فمزج النور بالروح فخلق منه محمدا وعلیا وفاطمة والحسن والحسین. حضرت آدم صفی اللہ نے بلندیوں کی طرف دیکھا، عرش کی طرف، تو 5 نور کی اپنی جیسی شبیہیں نظر آئیں. پوچھا یا اللہ کیا مجھ جیسے مجھ سے پہلے بھی خلق کیے؟ کہا ہاں اے آدم یہ تجھ سے پہلے خلق ہوئے، انہیں تیری نسل سے بھی قرار دوں گا، لیکن یاد رکھ اگر انہیں خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا. یہ انوار طاہرہ یا نور طاہر جو 5 12 14 کا نور ہے، یہ سب سے پہلے خلق ہوا یا نہیں؟ اور سب سے آخر اس دنیا پہ آئے یا نہیں؟ جی جتنا عرصہ اس دنیا پہ رہے، راحت میں رہے یا اذیت میں رہے، جتنا عرصہ وہاں عالم بالا و ملأ اعلیٰ میں رہے، وہاں عزت و راحت میں رہے یا نہیں؟ جی مجھے نہیں پتا کہ کتنے ہزارہا سال تک اللہ نے ان حجابات قدس میں ان انوار طاہرہ و مقدسہ کو رکھا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں، یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جہاں تھے عزت میں تھے، جہاں تھے راحت میں تھے. لیکن جب یہاں آئے، جتنی مدت اللہ نے ان میں سے کسی ہستی کو اس زمین پہ رکھا، بتائیے راحت میں رہے یا اذیت میں رہے؟ پیغمبر اکرم کا یہ جملہ کافی ہے کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے اذیت دی گئی ہے اتنا کسی کو اذیت نہیں دی. اور کبھی سوچتا ہوں یا رسول اللہ اس ما اوذیتوں میں فقط آپ اپنی جسمانی اذیتوں کو مراد لے رہے ہیں یا ان کی اذیتوں کو بھی مد نظر رکھا ہوا ہے جن کو کہتے تھے جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا، جس نے انہیں دکھایا اس نے مجھے دکھایا. کبھی زہرا کو کہتے تھے بغض منی من اذاہا فقد اذانی ومن ارضاہا فقد ارضانی. کبھی چادر میں لے لیتے تھے اہل بیت کو اور فرماتے تھے ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمونی ما یولمہم ویحزنونی ما یحزنہم. جس نے انہیں دکھایا اس نے مجھے دکھایا، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی. تو معلوم ہوتا ہے رسول اکرم کی یہ حدیث ان سارے اپنے عزیزوں اور اپنی آل و اہل بیت کے مد نظر کہی گئی ہے، نہیں ستائی گئی اس دنیا میں اتنی کوئی جتنی زہرا ستائی گئی. اتنا جملہ ہی کافی ہے. فرماتی ہے صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا. مجھ پہ مصائب کے اتنے پہاڑ ٹوٹے. روایت کہتی ہے جب مولا رسول اکرم کی رحلت کا وقت قریب تھا، زہرا اپنے بابا کی کیفیت کو دیکھ کر رو رہی تھی. رسول اکرم نے اپنی آنکھ کھولی، اپنی دختر نیک اختر زہرا کو قریب بلایا، کان میں کوئی سرگوشی کی، رونا زہرا کا مسکرانے میں بدل گیا. جب یہ تبدیلی کسی نے دیکھی تو کیا پوچھا اے رسول کی بیٹی تو تو رو رہی تھی لیکن اچانک سے تجھے رسول نے کیا کہا جس کے نتیجے میں تیرا گیریا مسکراہٹ میں بدل گیا؟ تو کہا اتنا کہا تھا اے میری بیٹی میرے بعد میری اہل بیت میں سے سب سے پہلے میرے پاس آنے والی تو ہے.
سب سے پہلے میرے پاس تو آئے گی۔ عزادارو اس روایت کے مطابق 75 دن رسول کی رحلت اور زہرا کی شہادت کا فرق ہے۔ اللہ جانے ان 75 دنوں میں کیا کہہ رہی ہے؟ صبت علی مصائب اللہ واللہ صبت علی الایام سرن لیالیا۔ عزادارو روایات اور تاریخی حقیقتوں کے مطابق زندگی گزاری ہے 18 سال چند دن اللہ کی زمین پر۔ سب سے چھوٹی زندگی ان 14 معصومین میں گزارنے والی کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ سب سے مختصر 18 سال کا تو خواتین کا شباب ہوتا ہے، اول جوانی ہوتی ہے، لیکن ذرا تاریخوں سے پوچھ ان 75 دن کے اندر رسول کی بیٹی کے جسم نازنین کا حال کیا ہو گیا۔ کانت معصبۃ الرأس، موت کی پٹی ہمیشہ اپنے ماتھے پہ باندھی رہتی تھی، ذیلۃ الجسم، بالکل نحیف بدن کی مالک ہو گئی تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ، کمر خمیدہ، اپنے قدموں پہ چلنا مشکل، عصا کا سہارا لے کے چلتی ہے، اور بالآخر وہ وقت آ جاتا ہے کہ صاحب فراش ہو جاتی ہے، اٹھ کے چلنے پہ قادر نہیں رہتی۔ علی تیماردار ہے، زہرا کو کوئی آتا ہے پوچھنے تو کہتی ہے میرے سرتاج مدینے والوں کو روک دو، مجھے پوچھنے کے لیے کوئی نہ آئے، مجھے کوئی بیمار پرسی کے لیے نہ آئے، اور میں کیسے عرض کروں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، کبھی ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اللہم عجل لی وفاتی، اے اللہ مجھے جلدی بلا لے، اے اللہ مجھے جلدی اٹھا لے۔ اور رونے والوں، سارے ماؤں بہنوں والے ہو، کسی خاتون سے پوچھ لینا اور خود بھی اس کا جائزہ لے لیجئے، جس ماں کے 2 چھوٹے چھوٹے بیٹے ہو اور جس ماں کی ان سے بھی 2 چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہو، اور اگر وہ ماں بیمار ہو جائے تو کیا دعا مانگتی ہے؟ یہی نا، اے اللہ ان کو یتیم نہ کر، اے اللہ مجھے زندگی دے دے، مجھے شفا دے دے، میرے بچوں کو یتیمی سے بچا لے۔ لیکن اللہ جانے اے فاطمہ زہرا، تیرے دکھ کچھ نرالے ہیں، تیری مصیبتوں کا انداز عجیب ہے، تو معصومہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے، تو قرآن ناطق ہے، لیکن کہہ رہی ہے اللہ مجھے جلدی اٹھا لے۔ آ گیا وقت، 2 جملے، خواب میں دیکھا اپنے بابا کو کہ بابا نور کے اور موتیوں کے محل میں تشریف فرما ہے۔ پوچھتی ہے بابا مجھے بھی جلدی بلا لو۔ کہا ہاں میری بیٹی، آج رات تو میرے پاس آ رہی ہے۔ جو ہی خواب ختم ہوا سمجھ گئی یہ میرے زندگی کا آخری دن ہے۔ اب سنو گے آخری دن رسول کی دختر نیک اختر نے کیسے گزارا۔ اس بستر سے اٹھی جس سے اٹھنے پہ قادر نہ تھی۔ فاطمہ من المہد الی اللحد میں علامہ قزوینی نے لکھا اب مشکل تھی کہ چلنے پہ تو قادر نہ تھی، لیکن کیا کیا، دیوار کا سہارا لے کے چلنے لگی، دیوار کا سہارا لے کے چلنے لگی۔ آہستہ آہستہ چلتے چلتے وہاں آئی جہاں گھر پانی کے بھرے ہوئے برتن پڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئی اور کہا آؤ میرے حسن، آؤ میرے حسین، میں تمہیں لے لاؤں، تمہارے کپڑے دھوؤں اور تمہیں فاخرہ لباس پہناؤں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، جس ماں کو معلوم ہو میرے بچے یتیم ہونے والے ہیں اور میں اپنی زندگی کی آخری خدمت ان حسنین کی انجام دے رہی ہوں، میرا دل یہی کہتا ہے ادھر سے بچوں کے سر پہ پانی ڈالتی ہوگی، ادھر سے آنسوؤں کی برسات برساتی ہوگی، روتے ہوئے بچوں کو نہلا رہی ہے، ان کے کپڑوں کو روایت کے مطابق دھو رہی ہے۔
اسی عالم میں علی اپنے گھر میں داخل ہوئے. علی آئے، سب سے پہلے اس بستر پہ نظر ڈالی جس پہ زہرا محو فراش ہوتی تھی. دیکھا کہ رسول کی بیٹی موجود نہیں ہے. بے چین ہوئے، کدھر گئی زہرا؟ ادھر نگاہ کی تو دیکھا کہ کام میں مصروف ہے. قریب آئے، زہرا تو گھر کے کام کے لائق نہ رہی تھی، پھر تو نے اپنے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے. جواب میں کہتی ہے میرے سردار، چونکہ میری زندگی کا آخری دن ہے، چونکہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ میں یہ خدمت انجام دے لوں. تجھے کیسے پتا ہے کہ آخری دن ہے؟ میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، بابا نے مجھے بتایا ہے آج رات تو آ رہی ہے. بس میرے سردار علی، بچوں کو لباس پہنا کر میں نے بھیجتی ہوں، تھوڑا سا وقت دے دو، میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں، کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں. عزادارو، بس آخری جملے. وصیتیں تو بہت ساری کی ہیں لیکن آغاز یہاں سے کیا ہے. اے میرے سردار، میں نے آپ کے گھر میں ایک لمبا وقت گزارا ہے لیکن تو گواہ ہوگا، ما عہدتنی کاذبتا ولا خائنا، نہ کبھی میں نے کوئی خیانت کی، نہ کبھی میں نے کوئی جھوٹ بولا. یہ سننا تھا. علی کے آنسو قطار بن کے گرے. انت ابر و اتقا، زہرا تو اس سے بہت آنے والی نسلوں کو، خواتین اسلام کو، امت مسلمہ کی بیویوں کو گویا پیغام دے رہی تھی، جب چلو نہ اس دنیا سے اپنے شوہر کی رضا لے کے چلو، اپنے شوہر کو ناراض کر کے نہ جاؤ، اس سے معافی مانگ کے جاؤ. اس لیے کہ خاتون کی جنت شوہر کی رضا میں ہے. وہ تو معصومہ تھی، وہ تو طاہرہ ہے، وہ تو یطہرکم تطہیرہ کی مالک ہے. علی مانتے تو تو پاک ہے، پاکیزہ ہے، لیکن پھر بھی کہہ رہی ہے تو نے مجھے ایسا تو نہ پایا ہوگا. اس لیے عزادارو، آؤ غور کرو، قدم قدم پہ اسفل سافلین ہونے سے بچانا یہ خاندان محمد و آل محمد کا احسان ہے. اور اللہ ہمیں اس بی بی کا سچا غلام اور اس خاندان کا صحیح تابعدار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اسفل سافلین والے رستے سے نجات عطا فرمائے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب.